دے ذرے بدر و ہلال بن گئے، سوہنے دے درد ذرے بدر و ہلال بن گئے، قدمانوں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، قدمانوں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، جنات بیاں نظراں رب دے حبیب دیاں، مدنی طبیب دیاں، جگ دے حبیب دیاں، جنات بیاں نظراں رب دے حبیب دیاں، مدنی طبیب دیاں، جگ دے حبیب دیاں، او حضرت اویس بن گئے، حضرت بلال بن گئے، قدمانوں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، طیبہ دی یاد آوے سینہ جلائی جاوے، جلی نہ میرے کولوں آقا جدائی جاوے، جدائی دے او دل، جدائی دے او دل، صدیاں تے سال بن گئے، قدمانوں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، سوہنے دے درد ذرے بدر و ہلال بن گئے، قدمانوں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہزار بار بشوئی امدہن زی مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ و حج اچھا، لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تمام تعریفاں حمد ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی وہ دی ذات و صفات دی اندر وہ دا شریک نہیں، پوری کائنات اللہ رب العالمین دی محتاج ہے، اللہ رب العالمین دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں، درود لامحدود بے حد و بے حساب، بے گنت و بے شمار، حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ادب نال عاجزی و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد، آج دا میرا موضوع سخن مؤذن رسول، عاشق رسول، فنا فی اللہ فنا فی الرسول، خازن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی سیرت طیبہ دے چند پہلو آپ دے سامنے گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کرانگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم
عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے نال اللہ ساڈے قلوب و اذہان دے نال اللہ رب العالمین سانو حضور نال پیار محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امت دے و مقتدر اور لوگ جنہ دی سرکار نے عزت و شان نو بیان فرمایا، سانو انہاں دی عزت و تکریم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید اندر ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے آکھیا کہ ساڈا خدا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین دی وحدانیت دا جنہاں اقرار تے اعلان کیتا، پھر اس اپنے نظریے اور سوچ دے اتے استقامت دے نال کھڑے ہو گئے، اپنے اس نظریے اور بول دے اتے انہاں پہرے داری کی تھی۔ اللہ فرماندا ہے ثم استقاموا، پھر وہ اپنے اللہ دی وحدانیت دے اتے استقامت دے نال کھڑے ہو گئے۔ فرمایا انہاں دی شان ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی خود مدد بھی فرماندا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے بارے فرماندا ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تساں اللہ تبارک و تعالیٰ دے دربار اور اللہ رب العالمین دی بارگاہ چ مقبول ہو چکے ہو، تانوں کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پھر انہاں نوں جنت دی بشارت عطا فرماندا ہے جدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں نال وعدہ فرمایا ہے۔ گرامی قدر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے تے مستانے نے کہ جنہاں نے ابتدائی اسلام دے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام دی خاطر کئی طرح دے مصائب اور مشکلات نو جھیلیا، اور پھر بھی اپنی زبان دے اتے اللہ دے محبوب علیہ السلام دی مدح و ثنا انہاں دی زبان تے جاری و ساری رہی۔ دنیا دا کوئی ظلم اور کوئی تکلیف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انہاں دے نظریے تو پیچھے نہ ہٹا سکی، بلکہ مارن والے مار مار کے تھک جاندے سن، لیکن حضرت بلال پھر بھی کہندے سن کہ نبی پاک علیہ السلام دے نام واسطے تساں جو کچھ میں نہ کر رہے ہو اتنا زیادہ بھی کرو، تو پھر بھی یہ مصطفیٰ کریم دا دیوانہ اپنے نظریے دے اتے قائم دائم رہے گا۔ آج سانو اسلام ملے ہے بالکل اپنے گھر دے اندر، آج سانو اسلام ملے ہے اپنے والدین دی طرفوں، سانو اسلام ملے آج اسے مسلمانہ دے گھر وچ پیدا ہو گئے، آج اسے مسلمانہ دے ملک دے وچ رہ رہے ہیں، سانو اسلام ملے ہے بنیا بنایا سجیا سوریا، سانو اسلام ملے ہے، لیکن انہاں صحابہ دیاں عظمتاں دے قربان جائیے کہ جنہاں اسلام واسطے، اسلام دی آب یاری واسطے، اسلام دی نشو نما واسطے، اسلام دی سربلندی واسطے جنہاں لوکاں نہ اپنے جسماں دی پرواہ کیتیاں، نہ اپنے گھر بار دی پرواہ کیتی، نہ اپنے وطناں دیاں انہاں پرواہ کیتیاں، نہ زمین تے جائیداداں دیاں پرواہ کیتیاں، بلکہ ایک ہی پرواہ کیتی ہے کہ اے آندے سن یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یا رسول اللہ تاڑے واسطے ساڑا مال بھی حاضر، تاڑے واسطے ساڑی جند بھی حاضر، تاڑے واسطے ساڑے بچے بھی حاضر، یا رسول اللہ جتے اسلام دی خاطر تانوں کسی چیز دی ضرورت پیش آوے گی، یہ تاڑے غلام پیچھے نہیں ہٹن گے، بلکہ ہر قربانی پیش کر کے تاڑی بھی عزت کا خیال کرن گے، اور نالے اسلام دی سربلندی واسطے اپنی جاناں دے نظرانے بھی پیش کر دیں گے۔ اس صحابہ اکرام دے وچوں عظیم عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم نوجوان ہے میرے مصطفیٰ کریم دا کہ جنہوں نے حضور نو ویکھ کے سرکار دے
پتہ ہے کہ یہ راہ بڑا مشکلات والا راہ ہے، یہ راہ ہوئے کہ جدے ہوتے سوائے تکلیفاں دے سامنے کوئی شہر نظر نہیں ہوندی، لیکن حضرت بلال نے فیصلہ کر لیا کہ نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہون اپنی جان بھی قربان کر دیواں گا لیکن اس کلمے تو پیچھے نہیں ہٹاں گا۔ اور اس کلمے دی سربلندی واسطے حضرت بلال نے پوری زندگی اپنے نبی پاک علیہ السلام دے نامے قربان کر دیتی ہے۔ مکے دے اندر حضرت بلال ہلے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیتا، مکے دے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم صحابی نے کہ جڑے پہلے صحابہ دے وچوں ایمان لے کے آئے، جنہاں نو سبقت ایمان جنہاں کیتی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں صحابہ دے وچ آپ دا شمار ہے۔ عمار بن یاسر نو مکے دی ایک گلی دے اندر دیوار دے نال لا کے ابو جہل تے عتبہ اور اس طرح امیہ بن خلف جیسے لوگ مشق ستم بنا رہے ہیں، عمار بن یاسر نو مار رہے ہیں، مار دے ہاں جدو عمار بن یاسر بالکل نڈال ہو چکے، قریب المرگ ہو گئے، امیہ نے پھر بھی مارنا بند نہیں کیتا، اپنے غلام نو حضرت بلال نو بلایا، آندہ بلال تو بھی آجا۔ حضرت بلال نے اپنا اسلام ظاہر نہیں سے کیتا۔ عمار بن یاسر جان دے سن کہ بلال حبشی انہیں زلفان دا اسیر بن گیا جنہ زلفان دا میں قیدی بنے ہوں۔ عمار بن یاسر جان دے نے، لیکن حضرت بلال نو جدو امیہ نے آکھیا کہ کوڑا پھڑ لے، تو کوڑا پھڑ کے تے عمار بن یاسر دے ہوتے انہوں نے کوڑے برسا۔ حضرت عمار بن یاسر نے حضرت بلال نو اپنے قریب بلا کے نا تے آکھیا بلال مینوں بھی پتہ ہے کہ تم ہی اسے مصطفیٰ دا غلام بن گیا جدا میں غلام ہاں، مینوں بھی پتہ ہے کہ تو انہاں دی غلامی اختیار کر لئیے، لیکن مینوں تے مار پہ ہی رہی ہے، میرے تے ایک کفر ظلم کر رہے ہیں، میرے تے کفر ظلم ستم کر رہے ہیں، لیکن بلال تو اپنا اسلام علیہ ظاہر نہ کری، اے بلال میرے تے ظلم ہو رہے ہیں، تو اپنے آپ نو محفوظ کر، تینوں علیہ السلام اجازت بھی دیندہ ہے، تینوں رخصت ہے، تو رخصت اختیار کر، اپنا اسلام ظاہر نہ کری، تے تو دو چار کوڑے نے تے تو میں نو مار لے کوئی گل نہیں، میں تے پہلے بھی تکلیف برداشت کرنا پیا۔ حضرت بلال نے جدو کوڑا پھڑیا عمار بن یاسر دیاں گلاں سنیاں تے کوڑا انج کر کے ہوا دے وچ لہرایا، اپنے آقا امیہ بن خلف دے کہن دے عمار بن یاسر دے جسم دے اتے کوڑا مارن لگے تے دل وچ خیال آیا بلال تو بھی تے اسے مصطفیٰ دا غلام ہے، ایک غلام دوسرے اپنے آقا مولا دے غلام نو اپنے پیر بھائی تے ظلم نہیں کردا، تو بھی تے اسے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے ہے تے بلال آج اپنے یار نو مارے گا تے تیرا ضمیر کیویں گوارا کرے گا؟ اے بلال جان جاندی ہے چلی جاوے کوئی گل نہیں۔ حضرت بلال نے کوڑا پھڑیا تے کوڑا پھڑ کے زمین تے سٹ دیتا۔ امیہ ابو جہل بڑے بڑے کافر تماشا ویکھن والے حضرت بلال نو کہندے نے او بلال کی کرن لگا ہے؟ اسا تینوں کیا ہے اج تک تو ساڈے حکم دی نافرمانی نہیں کیتی، اج کوڑا کیوں زمین تے سٹ دیتا ہی؟ حضرت بلال کہندے نے اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ آکھیا سن لو جدی وجہ تو عمار بن یاسر تے تساں ظلم کر رہے ہو، میں بھی گواہی دینا وا کہ اللہ بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں، تے جس نبی نے نبوت کا اعلان کیتا وے میں اس نبی نو اپنا آخری نبی تسلیم کر چکے ہوں۔ حضرت بلال نے پہلی دفعہ اپنا اسلام ظاہر کیتا ہے۔ ہن امیہ بن خلف نو ابو جہل تے عبداللہ بن جدان تے بڑے بڑے کافر سن، سردار سن، انہاں کہ امیہ ہن دس اپنے غلام دے نال کی کرنا ہی، ادھے نال کی کرے گا؟ اب تو حضرت بلال نو امیہ بلا کے کہندا ہے بلال اج تک تو میرے کسے حکم دی عدولی نہیں کی تھی، اج تک میرے کسے گل دی تو نافرمانی نہیں کی تھی، لیکن اج تینوں کی ہو گیا ہے؟ اج کیڑا اپنی زبان تے کلمہ لے کے آنا ہے؟ حضرت بلال کہندے نے اوہی کلمہ لے کے آیا ہاں جدے واسطے اللہ دے آخری نبی تشریف لے کے آئے نے۔ سبحان اللہ کہو ذرا، جدے واسطے اللہ دے آخری نبی تشریف لے کے آئے اسے کلمے دا میں پرچار کرنا ہے، اس کلمے نو آخدا ہے چھوڑ دے، تینوں پتہ ہے کہ میں تیرے تے کتنا کو ظلم کراں گا، تینوں پتہ ہے عمار بن یاسر دا کی حال ہویا ہے، اس تو زیادہ تیرے تے غضب کیتا جائے گا۔ حضرت بلال کہندے نے پہلے میں سوچیا ہے کہ میرے تے ہوئے گا تے میں ساری چیزاں سامنے رکھ کے پھر میں مصطفیٰ دی غلامی اختیار کی تھی ہے۔
میں پہلے سارا کوئی سوچ لیا ہے، لہذا مینوں پریشانی کوئی نہیں۔ اگر عمار مار کھا سکتا ہے تو میں او دے نالوں زیادہ جسم دے وچ مضبوط ہاں، میرے تے بھی ظلم کر لے کوئی گل نہیں، اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ تے راضی ہو جان گے نا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر عمار بن یاسر کی خلاصی ہو گئی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اتے امیہ نے بن کے دیوار دے نال آپ نو بن کے حضرت بلال دے اتے مشق ستم شروع کر دیتا۔ حضرت بلال دے اتے اتنا کو ظلم ستم کیتا کہ جڑے لوگ بھی گلیاں تو گزر کے جاندے سن وہ پوچھتے سن اس غلام نے کیتا کی ہے، ادا جرم کی ہے، انہوں کس وجہ تو اتنی سزا دیتی جا رہی ہے؟ تے حضرت بلال اگوں خود بول کے کہندے سن احد احد، میں صرف احد نو مننا وا جڑا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لوگ تماشا ویکھدے سن تو ویکھ کے چلے جاندے سن۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا تے حضرت بلال نو کہندے بلال تینوں پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا حکم ہے، سرکار نے فرمایا کہ اسلام ہلے ظاہر نہ کرو، ہلے چپ کر کے جیویں اونچی آواز نہ ذکر کرنا بھی سنت رسول ہے، انج خفی ذکر کرنا بھی سنت رسول ہے۔ بلال اپنی دل دے وچ پڑھ لیا کر، اللہ دی وحدانیت دا اعلان کر لیا کر، اونچی نہ بولیا کر، جدوں تو اونچا بولے گا تینوں مارن گے۔ حضرت بلال نے ابو بکر صدیق دے کہن دے اتے نا ایک تو دو دن گزرے نے، حضرت بلال چپ کر کے دل ہی دل وچ اللہ دا ذکر کردے نے۔ 2 دن گزر گئے نا تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دل نے اندروں گواہی دیتی کہ بلال انج تے عشق نہیں نہ ہوندا، پھر انج تے عشق نہیں نہ ہوندا۔ بلال اس مالک دا کلمہ پڑھے آئی، نبی پاک دی غلامی اختیار کیتی ہے۔ حضرت بلال نے جویں بندہ کسی چٹ نہیں کھاندا انج کر کے جدوں امیہ سامنے ہوندا ہے نا، حضرت بلال انہوں ویکھ کے تے ببانگے دول کہندے نے احد احد، اللہ دی وحدانیت دیاں ضربہ لاوندے نے، اور او امیہ جدوں اپنے کناں نال سندا ہے کہندا 2 دن چپ کر کے وقت گزارے آئی، ویکھ میں تیرے تے کوئی ظلم نہیں کیتا، تینوں میں ایک ضرب بھی نہیں لائی کیونکہ تو اپنے موقف تو میں سمجھیا کہ پیچھے ہٹ گیا ہے، لیکن اج پھر مینوں ویکھ کے احد احد دیاں صداواں پہ بلند کرنا ہے۔ حضرت بلال کہندے نے جنی دیر تک میں اونچی آواز نہ پڑھ نہ لواں اونی دیر تک میرے دل نو سکون ہی نہیں آوندا۔ ادھر اللہ بھی فرماندا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والےو اللہ دا ذکر کثرت نال کریا کرو۔ اللہ فرماندا صبح شام اللہ دا ذکر کرو۔ بلال نے جدو سنیا آپ نے فرمایا جنی دیر تک تو کہنا ہے کہ میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیا بلکہ میں چند دیر ابو بکر صدیق دے کہن دے اتے توقف اختیار کیتا ہے، لیکن میرے دل نے گواہی دیتی بلال انج نہیں کام چلنا، اس اللہ دی وحدانیت دا بابا کے دول اعلان کر۔ اگر لوگ غلط نظریے دے نال بتاں دی پوجا کر کے بتاں دی پرستش کر کے لوگ انہاں تو پیچھے اپنے نظریے تو نہیں ہٹ رہے، تے تیرا تے نظریہ بھی پکیزہ ہے، تیری تے سوچ بھی پکیزہ ہے، تو تے اس نبی دا غلام ہے جنہا اللہ دا آخری نبی ہے۔ حضرت بلال کہندے لے جدو غلط بندہ اپنے نظریے تو پیچھے نہ ہٹے تے چنگے بندے نو بھی چاہی دا وے وہ بھی اپنے نظریے تو پیچھے نہ ہٹے، کیونکہ اللہ فرماندا ہے جرا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن نے اے آکھیا اللہ ساڈا خدا وے ثم استقاموا، پھر اس نظریے تے استقامت نال کھڑا ہو گیا، رب فرماندا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر میں او دے اتے اپنے ملائکہ نازل فرما دینا ہوں۔ اچھی بات لگو ذرا سبحان اللہ۔ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا، امام الانبیاء دے غلاموں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب احد احد دیاں صداواں بلند کری جا رہے ہیں۔ ادھر امیہ نے پھر مارنا شروع کیتا، وہ مدینے دی جناب سرکار دے نال امام الانبیاء نال پیار پایا۔ حضرت بلال نو مکے دی گلیاں دے اندر ظلم و ستم کیتا گیا، جدو امیہ مار مار کے حضرت بلال نو تھک جاندا وے، انہاں جناب مکے دے بچیاں نو بلا کے انہاں نو کہندا اے گلے چ رسی پا لو، مکے دی گلیاں دے وچ انہاں نو گھسیٹ کے لے جاؤ۔ حضرت بلال دے اوتے ظلم و ستم انج کردیاں کردیاں مکے دی ہر گلی صدا دیندی ہے، مکے دی ہر گلی اس گل دی شہادت دیندی ہے بلال جیسا کسے نے پیار نہیں کیتا، بلال جیسا کسے نے مصطفیٰ نال عشق دا اظہار نہیں کیتا۔
حضرت بلال تے ظلم کردیاں جناب 4 چفیرے حضرت بلال نو مکے چ پھرایا جاندا ہے۔ ایک دن بلال حبشی نو زمین تے لٹا کے پتھراں دیاں سلاں آپ دے اوتے رکھ کے اتنے کو گرم پتھر عرب دی جناب پھر گرمی بندے جڑے گئے نے جان دینے حضرت بلال تے گرم پتھر آپ دے جناب پشتے اوتے رکھ دیتے گئے۔ حضرت بلال دے جسم مبارکہ وچوں خون جاری ہو گیا، ایتھوں تک حضرت بلال دے ہتھاں دے وچ او کل بھی ٹھوکے گئے، لیکن حضرت بلال اے ہوئی کہندے سن کرو تیرے نام پہ جا فدا، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بسے کی جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ الاولا بکمال۔ حضرت بلال دے اوتے جناب ظلم و ستم کیتا جا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم ایک دن اسے گلی چو گزر کے جا رہے ہیں جس گلی دے وچ حضرت بلال نو لٹایا گیا، حضرت بلال دے اوتے مشق ستم کیتا گیا۔ جدو کافراں نے ویکھیا مسلماناں دے نبی امام الانبیاء قریب تو گزرے نے، انہاں اپنا جناب مار کٹائی زیادہ کر دیتی تاکہ نبی پاک دے دل مبارکہ نو تکلیف پہنچے، نبی پاک دے دل اقدس نو رنج پہنچے، حضور نو پتا چلے کہ تاڑے غلام تے کتنا ظلم و ستم کیتا جا رہے۔ میرے آقا کریم قریب تو گزرے نے، حضور نے حضرت بلال نو فرمایا بلال پریشان لگو میں، القریب اللہ تینوں نجات دے دے گا، بلال اللہ تیرے نال، اللہ دی رحمت تیرے نال، بلال اپنے کلمے تے استقامت نال کھڑا رہویں، اللہ تیرے نال محبت فرماندا ہے کیونکہ تو او دے کلمے نال پیار کیتا ہے۔ میرے آقا کریم نے حضرت بلال نو دلاسا دیتا ہے، دلاسا دے کے امام الانبیاء اللہ دے گھر بیت اللہ دے کنارے او دے کونے چ جا کے بیٹھ گئے۔ میرے آقا کریم دیا اکھاں چوں آنسو جاری نے، حضرت ابو بکر صدیق آئے عرض کیتی مازاگ دی اکھاں والیا سونے اج کیوں روندے پئے ہو؟ میرے آقا فرماندے نے اج اپنے غلام دا حال اپنی اکھاں نال ویکھ کے آیا، مینوں بلال اگر میرے کولوں وسائل ہون میں بلال نو خرید کے آزاد کر دیواں۔ حضرت ابو بکر نے جدوں سنیا کہ بلال دی خریداری وچ میرے آقا کریم علیہ السلام اس طرح اشتیاق فرما دے لے، حضور تمنا دا اظہار کر دے لے، حضرت ابو بکر صدیق نے درمیان دے اندر ایک بندہ پایا، آکھیا امیہ دلال میرے تعلقات ٹھیک نہیں، او تیرا یار امیہ نال جا کے گل کر، انہوں کہ بلال نو ویچ لائی، اگر وہ ہاں کر دائے او دے کولو قیمت پوچھ لئی، قیمت جتنی بھی منگے گا ابو بکر قیمت ادا کر کے بلال نو آزادی دا پروانہ لے کے دے گا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ آج ضرورت ایسے عشق رسالت دی، آج ضرورت امت نو ایسے طرح دی محبت مصطفیٰ کرن دی، آج ضرورت امت جناب اپنے آقا و مولا دے نال اس طرح پیار کرے جب حضور دے صحابہ پیار کیتا ہے، جب بلال حبشی پیار کیتا ہے۔ بلال حبشی نو حضرت ابو بکر صدیق نے جدو جناب پیغام بھیجیا بلال نو خریدن واسطے، امیہ نو جا کے آکھیا
گل بات کر. اس صحابی نے گل بات کی تھی. امیہ کہندا وے اگر تیری رضامندگی ہووے میں بلال ویچ دیواں گا, تو خرید لے. او جدوں خریدن دا ویلا آیا ابو بکر صدیق کہندے نے اس عظیم کم تو میں پیچھے نہیں ہٹاں گا, چل دوویں جانے ہاں امیہ نال سودا کرنے ہاں. حضرت ابو بکر صدیق نو جدوں امیہ نے ویکھیا اسے وقت انہیں آکھیا ویکھیا جے ابو بکر صدیق نو میں سودے تو کیویں سیڈ تے کرنا وا. وہ اپنے یاراں نو کہندا ہے ابو بکر صدیق کول چلے گئے. امیہ نو پوچھیا اے بلال کنے دا خرید آئی؟ کہندا 50 دینار دا میں بلال نو خرید آئے. ابو بکر صدیق کہندے نے اگر ویچنا ہووے کنے دا ویچے گا؟ آخدا ہے میں انہوں جناب 200 دینار دا ویچاں گا, تاکہ ابو بکر سن کے پیچھے چلے جان. لیکن ابو بکر صدیق کہندے نے اگر اپنی گل تے قائم رہے گا مینوں سودا منظور ہے, 200 دینار میں تینوں دے دینا, بلال مینوں دے دے. امیہ اپنی گل تے قائم نہ رہا. انہیں آکھیا نا مینوں ایک غلام ہور چاہیدا ہے جڑا رومی غلام ہے جڑا تیرے کول ہے, او غلام بھی مینوں دے جدی روزانہ دی بنیاد تے ادھا درہم تساں مزدوری لیندے ہو, جدے کولوں خراج لیندے ہو, او غلام بھی مینوں دے دو. ابو بکر صدیق فرماندے لے او غلام بھی تینوں دیتا. جدوں حضرت ابو بکر رضامندگی دا اظہار کر رہے نے ادھروں امیہ بن خلف اپنے وعدے تو مکری جا رہے ہیں. کہندا کلا غلام نہیں چاہیدا, او تے بیوی بچے بھی نال مینوں دے دو. ابو بکر صدیق کہندے نے اپنی گل تے قائم رہ, او تے بیوی بچے بھی میں تینوں دے دتے, صرف او دے بدلے دے اندر مینوں مصطفیٰ دا غلام بلال چاہیدا ہے. قربان جاواں اس مال تو جڑا بلال دی خریداری تے خرچ ہو رہے ہیں. قربان جاواں اس سوچ تو جڑے حضرت بلال دی خریداری واسطے اپنا غلام بھی پیش کیتا, اودے بیوی بچے بھی پیش کر دیتے. ابو بکر صدیق نے اپنی جیب دے وچوں 200 دینار امیہ دے سامنے رکھیا, آکھیا اے پیسے قیمت چک لے, بلال مینوں دے دے. حضرت بلال جدو ابو بکر صدیق نے اپنی ملکیت کیتا, امیہ اپنے یاران دے سامنے ہس کے تالی مار دے. کہندا ابو بکر میں تے سمجھنا سا بہت عظیم تاجر ہے, بڑا سوداگر ہے, لیکن اج کے ہو جیا سودا کر کے جا رہے ہیں. ابو بکر فرما دے لے اگر میرے کول یمن دی حکومت ہوندی اور میں اس یمن دی حکومت دا والی ہوندا, تو بلال دی خریداری نال میں سودا کردا, تمہیں کوئی یمن دی حکومت بھی منگ لیندا, میں حکومت چھڈ دینی سی, مصطفیٰ دا غلام خرید لینا سی. ابو بکر صدیق فرماندے نے تینوں پتہ ہی نہیں بلال دی قیمت کی ہے, تینوں پتہ ہی نہیں بلال کہندے کینوں نے, تینوں پتہ ہی نہیں بلال دے سینے چ جڑا عشق مصطفیٰ نال لبریز جڑا اے دل اقدس ہے نا, اے جڑا سونا دل ہے او دا تینوں نہیں پتا, کیونکہ تینوں انہاں چیزاں دا پتہ ہی نہیں جڑے محرم راز حقیقت اور راز حقیقت کھول دے نہیں. او جنہاں نہیں ویکھیا او تے کرل گلاں, او جنہاں ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. حضرت بلال نو خریدیا نا ابو بکر صدیق نے اپنے گھر وچ لے کے گئے نے. ابو بکر اپنے گھر وچ لے کے گئے. حضرت بلال دا جسم لہو لوہان ہے, کپڑے بالکل بسیدہ تے وہ بھی لہو دے نال بھرے ہوئے نے. ابو بکر صدیق اپنے گھر چ لے کے کمرے چ بٹھایا, حضرت بلال نو کھانا کھلایا. بلال نو کھانا کھلا کے نا تے حضرت ابو بکر صدیق انہاں دے زخماں تے مرہم رکھ رہے نے, انہاں زخماں تے مرہم رکھ دے نے. حضرت بلال نے جدو ابو بکر دا یہ رویہ ویکھیا نا تے اکھاں جو آنسو آ گئے, رون لگ پے. ابو بکر صدیق آندے نے کیوں رونا ہے؟ آندے نے رونا تاں وا اج تک کسی نے اج محبت کیتی کوئی نہیں, اج تک کسی نے اج پیار کیتا ہی نہیں, اج تک کسی نے مینوں اپنے برابر بٹھا کے کھانا کھلایا نہیں. مکے دا سردار ہے,
قریش دا شہزادہ ہے اپنے نال بٹھا کے اپنے ہاتھاں دے نال لقمے توڑ توڑ کے مینوں کھلا رہے ہو تے میں اپنے آپ نو تار ہونا پیا وا اے بلال تیرے مقدر اتنے عرصہ گزر گیا ہے غلامی چ زندگی بسر کیتی ہو اج تک کسے نے محبت ہے کہ جملہ نہیں بولیا لیکن اج تساں میرے نال پیار کر رہے ہو حضرت بلال نال حضرت ابو بکر صدیق نے کھانا کھلایا زخماں تے مرہم رکھیا نالے کپڑے اپنے پیش کیتے آقا لباس بھی چینج کر لو حضرت بلال کہندے نے آقا کریم دی بارگاہ چ کدوں جانا ہے ابو بکر صدیق کہندے نے بلال میری ایک وصیت سن لے حضور دے دربار چ میں تینوں لے کے ضرور جاواں گا لیکن ایک گل ذہن چ رکھ لوی نبی پاک دے دل مبارک نو تکلیف نہ پہنچے سرکار دے دربار چ جانا ہی اوتے اکھاں چوں تیرے آنسو نہ آون اوتے بالکل خاموش ہو کے کھڑا ہووی کیونکہ اگر تیری اکھاں چوں آنسو آئے تے میرے لجپال دیا اکھاں چوں آنسو آ جان گے اور میں اج تک اپنے آقا مولا دیا اکھاں دے وچ آنسو برداشت نہیں کر سکدا حضور دا غم میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا اے بلال ایسے رول ہے جتنا کو رونا ہی اپنے غماں دے پہاڑ میرے سامنے کھول لے لیکن حضور دے دربار تے جاوی مسکراندا ہویا جاوی تاکہ سرکار دے دل اقدس نو سکون مل جائے ابو بکر وصیت کر رہے نے حضرت بلال کہندے نے جاوے تسی کہو گے اینتی کراں گا حضور دے دربار دی طرف حضرت بلال نو ابو بکر صدیق سجا سوار کے حضور دے دربار دی طرف لے کے جا رہے نے اور حضرت بلال دے سامنے جدو نبی پاک دا چہرہ مقدس آیا بلال کہندے نے ایک اکھ میں مصطفیٰ دے چہرے وال کیتی ہے پھر میں اکھاں جھکا کے کھلوتا رہا وا کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ لے انہوں چھوڑ دے نہیں تسی بھی ذرا بولو گا میرے آقا کریم دا دربار اقدس حضرت بلال پہلی دفعہ آزادی دا پروانہ لے کے مصطفیٰ کریم دے دربار چ گئے نبی پاک دا چہرہ ویکھیا حضور دا ایک دفعہ دیدار کر کے بلال نے نظراں نیویاں کر لیا ابو بکر صدیق دیاں وصیتاں حضرت بلال دے کلاں چ گونج رہیاں نے اے بلال تو رونا نہیں ادھروں میرے آقا مولا نے ابو بکر صدیق وال نکاح کیتی ہے ابو بکر صدیق نو میرے آقا فرماندے نے اے بلال نو کیویں لے کے آئے ہو عرض کیتی یا رسول اللہ امیہ کو خرید کے لے آیا انہاں دی قیمت ادا کر کے آیا میرے آقا فرماندے نے اے ابو بکر صدیق اگر میرا حصہ بھی شامل کر لیندے میرے کولوں بھی مشورہ کر لیندے ابو بکر اگر میرا مال بھی بلال دی خریداری وچ اگر پیش ہو جاندا تے پھر کیا بات ہے ابو بکر صدیق نے جدو حضور دی زبان چوں یہ جملے سنے لے اپنی اکھاں دے بل ابو بکر صدیق کو پھر بننے نہیں گئے ابو بکر روئی جا رہے لے آقا کریم دی بارگاہ جے عرض کردے نے سونے اے جنلا بھی میرا مال اے میرا تے تھوڑی ہے سونے میرا مال بھی تھوڑا وے میری جائیداد بھی تہاڈی وے اے بلال بھی تہاڈا غلام ہے سونے انہاں نوں میں نہیں خریدیا حقیقت دے اندر تساں ہی خریدے آئے حضرت بلال نو میرے آقا کریم نے اپنے جدو سینے نہ لائے ابو بکر صدیق دی آنکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے حضرت بلال کدی ابو بکر صدیق دا چہرہ ویکھ دے نے کدی آمنہ دے لال دا چہرہ ویکھ دے نے حضور بھی رو رہے نے ابو بکر بھی رو رہے نے حضرت بلال اپنی زبان حال چ کہندے نے آپ فرماندے نے اے تن میرا جے کنگی ہووے تے میں زلف ماگی دی واہ واہ تل میرے دی او بلے
جائے جوتی تے یار دے قدمی مارو مارو تے مار مکاو تے کوئی عرض نہ پیش لے آوا جلا دکھا وچ میرا او سو ناراض تے سکھنوں میں چلے پاوا آندھے سونے تھوڑے واسطے تکلیفاں جو اٹھائی آنے آج جسم زخماں نال چور چورے لیکن سونے آج تیرا چہرہ اتنے قریب تو ویکھ لے ہے سونے آج ساریاں تکلیفاں میریاں دور ہو گیا ملو کوئی تکلیف نہیں ملو کوئی رنج و علم نہیں میرے آقا کریم حضرت بلال نو سینے نہ لایا حضور نے اپنے قریب بلا کے کدی بلال نو اپنا دیدار کروا دے لے کدی سرکار بلال کو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں پوچھ دے لے فرماندے لے کیویں وقت گزرے ہے بلال رو رو کے آندیاں دے لے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے حضرت ابو بکر صدیق عرض کر دینے کمری والے آؤ بلال دی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لاؤ حضرت بلال کہن دینے یا رسول اللہ میں ایک سخت کم کرنے والا ہارڈ ورکر رہا آج بھی جناب لیبر ڈے دینا دے یکم مئی منایا جاندہ ہے لیکن بد قسمتی ہے مزدوری کرنے والے آج بھی مزدوری واسطے اڈیاں دے وچ کھلوتے لے لیکن سرکاری ملازم لیبر ڈے دینا دے اپنے گھر دے وچ عیاشی نال وقت گزار رہے لے میرے آقا کریم نے دسیا فرمایا لوگوں مزدور دا حق ادا کرنا ہے او دے پسینہ خشک ہون تو پہلے او دا اجرت او دی مزدوری ادا کر دے وہ آج لوکاں دے خون خشک ہو جاندے لے لیکن مزدوریاں روکیاں جاندیاں لے آج ساڈا پیغام ہے اسا ایک دن واسطے لیبر ڈے نہیں مناؤں دے اسا کہنے یا ساڈے نبی دی تعلیم ہے اور لوگوں جدوں بھی مزدوری کرواؤ او دا حق ادا کرو اگر خود جڑا کھانا اپنے گھر وچ کھاؤ اپنے مزدور نو اوہو جا کھانا کھلاؤ جہو جا لباس خود پہن دیو اگر اللہ وسعت دیتی ہے اپنے اس نوکر دے اپنے ملازم نو اوہو جا کپڑا پہناؤ اگر مزید عزت دینا چاہتے ہو تو میرے آقا دی طرح عزت دیو حضور دے دربار وچ ایک مزدور آیا آقا کریم نے مسافہ کیتا میرے آقا کریم نے مسافہ کر کے واپس جا رہے ہیں حضور نے واپس بلایا فرمایا اپنے ہاتھ وکھا او دے ہتھاں نو ویکھیا چنڈیاں پیاں نے میرے آقا کریم نے ہتھاں نو بوسا دیتا ہے آقا فرماندے نے القاسب حبیب اللہ او تو کوئی عام بندہ نہیں ہے اے تیرے ہتھاں چ محنت نشان ہے اللہ ایسے بندے نو اپنا محبوب بنا لیندا ہے لیکن حضرت بلال کہندے نے یا رسول اللہ میں ہارڈ ورکر سخت کام کرنے والا بندہ میری کوئی ڈیوٹی لا دو ابو بکر صدیق بھی کہندے نے سونیا بلال بھی کوئی ذمہ داری لاؤ تاکہ ذمہ داری وچ اچھا وقت گزردا ہے میرے آقا کریم نے جڑی نوکری حضرت بلال نو دتی ہے اللہ دی عزت دی قسم اے بڑے بڑے آئے نے ایسی نوکری کسے نو نہیں لبھی میرے آقا فرماندے نے اے بلال آج تو بعد میرے کر دیا جملہ ضرورتا جتوں بھی لے آنا ہے کوئی مال لائے کے آنا کوئی دکان تے جانا ساریاں ضرورتا پوریاں کرنا اے بلال تیری ذمہ داری ہے
حضور نے حضرت بلال نو پرسنل سیکرٹری بنا لیا. انہاں دا لقب ہے خازن رسول. نبی پاک دے خزانے دے مالک نے. حضور دے خزانچی بن گئے. ہر کم حضور دے گھر دا بلال دی ذمہ داری لگ گئی. بلال حضور دے گھر دے کام کردے نے. کدی سرکار دے گھر وچ بی بی خدیجہ نو جا کے پوچھدے نے بی بی اجازت ہوے تے میں اندر آواں آ کے تہاڈا آٹا پی جاواں. کدی پانی بھر کے لے کے آتے ہیں. کدی میرے مصطفیٰ کریم دیا لکھتے جگر سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ تو زہرا شہزادیاں دے نال پیار کرتے ہیں. انہوں پتا ہے یہ مالکاں دا گھر ہے تے مالکاں نوکری بھی وہ دیتی ہے جی نوکری جبریل نو بھی نہیں لبھی ہے. جی نوکری جبریل نو بھی نہیں لبھی وہ نوکری دے دیتی ہے. حضرت جبریل حضور دے دربار وچ نبیاں دے کول کسے کول ایک دفعہ گئے, کسے کول 2 دفعہ گئے, کسے نبی کول 4 دفعہ گئے. نبی پاک دے دربار دے وچ حضرت جبریل 24,000 مرتبہ آئے. جبریل دا بھی سدرہ تے دل کوئی نہیں سی لگدا. وہ بھی حضور دا دیدار کرنے بعد 24,000 مرتبہ مصطفیٰ دے دربار وچ آئے نے. حضرت جبریل میرے مصطفیٰ کریم دے شہزادیاں واسطے کدی کوئی شے لے کے اوندے نے, کدی کوئی شے لے کے اوندے نے, اور شہزادے بھی حضرت جبریل دی گود 'چ بیٹھ جاندے نے. میرے آقا فرماندے نے حسین ذرا تھلے اتر جاؤ. حضرت جبریل چونکہ حضرت دحیہ قلبی دی شکل دے وچ آندے سن تے میرے مصطفیٰ کریم حضرت جبریل نو فرماندے نے اے جبریل اے حسین بچہ ہے تاڈے اوتے کر کے کدی کندھیاں تے چڑھ جاندے نے, کدی ساڈے سینے تے بیٹھ جاندے نے. جبریل کہندے نے سونیا اگر تساں انہاں نال پیار کردے ہو تے میں کیوں انہاں نال پیار نہ کراں. حضرت بلال دی نوکری ملی ہے جی نوکری بڑے بڑے بادشاہاں تے بڑے بڑے عاشقاں نوں نہیں ملی. میرے مصطفیٰ نے اپنے گھر دا خزانچی بنا دیتا. وہ موقع بھی آیا نبی پاک علیہ السلام نے مکے چ حضرت بلال نو 20 صحابہ دے نال فرمایا تسی مدینے پاک ہجرت کر کے چلے جاؤ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اندر یا رسول اللہ میں مدینے چلا جانا وا لیکن ایک گل تھی مینوں اجازت دو میں سوال کرنا چاہنا. میرے آقا فرماتے ہیں بلال بولو. عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا تساں بھی مدینے آؤ گے, تساں بھی مدینے آؤ گے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں بھی مدینے آ جاواں گا. سارے صحابہ جا کے مدینے جا کے اپنے کام کاج کرتے ہیں تے جڑا مکیوں راہ مدینے آوندا ہے نا بلال حبشی تے جا کے کھلو جاندے انتظار کرتے ہیں. آقا بلال تینوں کو اور کوئی کام نہیں؟ آقا میں اپنے آقا دا دیدار کرنا چاہنا. آقا دی طلب دے وچ میرے آقا نے وعدہ کیتا ہے حضور آن لگے میں حضور دا انتظار پیا کرنا. اس طرح حضرت بلال مدینے پاک چلے جاندے نے. اور جس وقت اذان دی گل آئی نا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال اور تیریاں ڈیوٹیاں اپنی جگہ تے نے لیکن اذان بھی تو ہی پڑھیا کرنی. حضرت بلال نو اذان دی اجازت مل گئی اور اذان جدوں مشروع ہوئی تو کوئی صحابہ حضرت فاروق کوئی صحابہ کہندے سن اگ جلائی جاوے, اگ جلائی جا کے جدوں نماز دا ٹائم ہوئے گا اگ جلائی جاوے گی, اگ روشن ہوئے گی, لوگ کٹھے ہو جان گے. کسے کوئی مشورہ دیتا, کسے کوئی مشورہ دیتا. میرے آقا فرماندے نے کل صبح ادا فیصلہ اللہ خود فرما دے گا. جیسے عمر فاروق دے خواب دے وچ وہی اذان دے کلمات دہرائے گئے جڑے اج اذان دے وچ کلمات نے. حضرت عبداللہ دی خواب دے وچ بھی اسی طرح کوئی فرشتہ اذان کے کلمات کہہ رہے ہیں. سویر فجر دا ویلا ہویا تے صحابہ حضور دے دربار چ کہندے نے یا رسول اللہ اسی راتی خواب دے وچ اس طرح اذان کے کلمات سنے نے. میرے کریم آقا فرماندے نے جویں تسی سنے نے رب نے انج مینوں بھی انج ہی حکم دیتا ہے. حضرت بلال نو میرے آقا نے فرمایا تسی اذان پڑھیا کرنی. بلال مکے چ بھی اذان دیندا ہے اور بلال نے مدینے پاک چ بھی جا کے اذان دیتی. میرے آقا جو فتح مکہ کر کے نا سرکار 8 ہجری نو فتح مکہ کیتا تے سارے لوگ تھلے بیٹھے نے بڑے بڑے سردار نے. میرے آقا کریم نے حضرت بلال نے فرمایا بلال جی لجبال فرمایا کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اج اوہی اذان سنا دے جڑا 13 سال مکے دی ظلم سہ کے ستم کا سہ کے تیری اذاناں ایتھے دیندا رہیا وے. اے اذاناں جڑی ہے اج دوبارہ مکہ فتح ہو گیا ہے متے دی چھت چھڑ کے اے بلال او اذان تو سنا. بڑے بڑے صحابہ نیچے لے. بلال کہندے نے اتنی خوشی مینوں اس وقت ہوئی سی جس وقت سرکار نے پہلی دفعہ مینوں اذان دا حکم دیتا اور دوسری خوشی اس وقت مینوں ہوئی ہے جدوں کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھدا جانا سا نال لوکاں دے سامنے اذان سناندا جانا سا. حضرت بلال نے مکہ فتح ہویا
اتنے بھی اذان دیتی. وصال دا وقت آ گیا. یہ تو ہجرت کر کے سرکار دا وصال ہویا. بلال کہندے نے میرا ہن تے دل نہیں لگدا, جنہاں گلیاں چ جانا سرکار نظر نہیں آندے. ہن حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے بلال اج اذان پڑھا کرو. آگے ہن اذان پڑھا, اشہد ان محمد رسول اللہ کے جب جملے کہتا ہو سرکار کا چہرہ مقدسہ سامنے نظر نہیں آتا, اذان کیسے پڑھ سکتا ہو؟ یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے. کہتے ہیں مجھے اجازت دے, میں یہاں سے ہجرت کر کے جانا چاہتا ہوں شام کی طرف. حضرت بلال ہجرت کر کے جانے لگے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے بلال نہ جاؤ. حضرت بلال کہتے ہیں مکالمہ آپس میں ہوتا ہے, کہتے ہیں ابو بکر کیا اس لیے مجھے روک رہے ہیں کہ مجھے آپ نے خرید کر آزاد کیا تھا, اگر تو آپ اس احسان کا بدلہ لیتے ہوئے آج مجھے روکنا چاہتے ہیں تو میں رک جاتا ہوں. اگر آپ نے مجھے آزاد کر دیا تھا تو مجھے روکیے نا, میں ملک شام کی طرف جانا چاہتا ہوں. حضرت بلال چلے گئے. وصال کا وقت آ گیا. حضرت بلال نے پوری زندگی کوئی لباس نیا نہیں پہنا, پوری زندگی اچھے کپڑے دھلا کر پہنتے رہے, نیا لباس نہیں سلایا. لیکن جب وصال کا وقت قریب آیا آپ نے درزی کو کپڑے دیے, کپڑے سلاتے ہیں. کپڑے سلا کر حضرت بلال قریب المرگ ہے, دنیا سے جانے کا وقت ہے, اور بلال حبشی نیا لباس پہن لیتے ہیں. بیوی روتی ہے, کہتی ہے واہ ابتا ہو اے بلال, یہ تو رونے کا وقت ہے, ہمارے لیے غم کا موقع ہے. آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور نیا لباس پہن کر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ بلال کہتے ہیں اے کرما لیے رونے کی ضرورت نہیں ہے, میں اس مصطفیٰ کے دربار میں جانے لگا ہوں جس مصطفیٰ کے عشق میں میں نے پوری زندگی گزاری ہے. آج وصال کا وقت ہے, حضور کا دیدار ہو جائے گا, اس سے بڑی مجھے اور کوئی سعادت نہیں چاہیے. اور حضرت بلال نیا لباس پہن کر دنیا سے وصال کرنے کے لیے تیار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے اور دنیا کو یہ پیغام ہے, دنیا والوں مصطفیٰ کے مؤذن کا حضور سے پیار دیکھو, مصطفیٰ کے اس گھر کے خزانچی کا مصطفیٰ سے پیار دیکھو. اور حضور علیہ السلام کے جتنے بھی غزوات ہوئے صرف بلال نے اذانیں نہیں پڑھی بلکہ نیزہ بازی کرتے ہوئے آپ مہارت رکھتے تھے. نیزہ لے کر بدر کے میدان میں بھی کھڑے ہیں, احد کے میدان میں بھی کھڑے ہیں, اور جنگ یرموک کے میدان میں بھی کھڑے ہیں. جس موقع پر میرے مصطفیٰ جاتے ہیں بلال حبشی نیزہ پکڑ کر مصطفیٰ کا دفاع کرتے ہوئے آگے آگے حضور کی سیکیورٹی گارڈ بن کے وقت گزارتا ہے. آج امت کے لیے یہ پیغام ہے, حضرت بلال کی یہ سیرت کو پڑھیں. اسلام کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہمیں اسلام کے لیے نہ کوئی اتنا ظلم ہوا, نہ ہمارے اوپر کوئی ایسی جناب تکلیفیں پہنچائی گئی, لیکن آج ہم اپنے اسلام سے بیزار ہیں. آج اسلام فوبیا کے نام پر ہماری کانفرنسیں تو ہوتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں اسلام کے سب سے بڑے دشمن جو کافر تو ہے, لیکن ہم بھی اپنے اسلام کے سکے نہیں ہے. ہماری نمازوں کے حال دیکھ کے, ہمارے نماز جمعہ کے اجتماع کو دیکھ لے, ہمارے دیگر جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ہمارا یہ پیغام ہے لوگوں اپنے آقا مولا کے دین سے وفا کرو, حضور کی سیرت کو اپناؤ, کیونکہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یہ بتلا دو گستاخان نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے, نبی کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اگر امت اپنے آقا و مولا کی سیرت کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرے گی پھر اللہ کی رحمتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں, اللہ کا فضل بھی ہمارے ساتھ ہے, اور مصطفیٰ کی نگاہ کرم بھی